السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلے کہ ویڈیو اچھے سے دیکھے سمجھے یاد کیے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور جن حضرات کو اردو نہ آتی ہو وہاں تک شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آج ہم اردو کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 12 چائے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12 چائے۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت کھیتی ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ یہ جو قاعدہ لکھا گیا ہے اردو کی کتاب، یہ تقریباً 100 سال پہلے کی ہے، اس لیے اس طرح کے یہ الفاظ ہیں۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچی رہتی ہے، خرچ کرنے کے بعد سال بھر وہ اپنے گھر میں جو چائے پیے گا اس سے زائد جب بچ جاتی ہے، بچی رہتی ہے، اس کو فروخت کر کے، یعنی بیچ کر، فروخت مانے بیچنا، فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ چائے کا درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتا ہے۔ اول ایک قطعہ یعنی ایک زمین کے قطعے میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، بالکل چاول کی طرح۔ چاول بھی کچھ اس طرح سے ہی لگایا جاتا ہے، پھر الگ حصے میں لگایا جاتا ہے۔ قطعے میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اکھیڑ کر بڑے وسیع قطعوں میں وسیع قطعوں میں برابر فاصلے پر قطار در قطار لائن سے، پھر بغل کی لائن سے قطار در قطار جماعت دیتے ہیں۔ وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے۔ جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے، درخت یعنی کہ پیڑ، اس کے پیڑ جو ہیں، درخت لکھ دیا ہے انہوں نے، لیکن یہ پیڑ نہیں ہوتے۔ تقریباً 4 یا 5 فٹ کی ہائٹ ہوتی ہے اس کی، اور یہ درخت نہیں ہوتا، انہوں نے اس کو درخت لکھ دیا ہے۔ جو چائے کا پیڑ ہوتا ہے وہ تقریباً 4 فٹ کے آس پاس ہوتا ہے، سینے تک انسان کے آتا ہے۔ جب وہ لوگ اس کو توڑتے ہیں تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چننی شروع کرتے ہیں، یعنی پتیوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں، چننی شروع کرتے ہیں۔ سدھا مزدور 100 150 ایک ساتھ لگتے ہیں۔ سدھا مزدور عورتیں اور مرد اس کام میں مشغول لگے رہتے ہیں۔ سال میں 3 بار پتی چنی جاتی ہے، پھر ہری پتی کڑاؤ میں ڈال کر بھونتے ہیں۔ ایک بار آنچ دے کر میزوں پر، جو کڑاؤ ہوتے ہیں اس میں آنچ دے کر میزوں پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں پھریرا کر کے، یعنی تھوڑا سا آدھا سوکھا ہوا پھریرا کر کے دوسری بار کڑاؤ میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسے تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو۔ چائے کی پتی جو ہوتی ہے، جو ہم چائے میں پیتے ہیں، دیکھتے ہو۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کے پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنگل کا گلاب ہو۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے، مہکنے لگتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے، یعنی خوشبو آتی ہے۔ بو مطلب یعنی خوشبو، بو آتی ہے۔ چائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سیاہ کالی، سیاہ مطلب کالا، ایک سیاہ، دوسری سبز مطلب ہرا۔ سیاہ مطلب کالا، سبز مطلب ہرا۔ ایک سیاہ، دوسری سبز۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔